بخاری شریف اٹھا کے دیکھ لو، آپ کو جب حدیث ناجائز مل رہی تو اس کو ثابت کرنے کے لیے، جائز ثابت کرنے کے لیے جواز نکالو نا، یوں کسی کے کہنے سے ہوگا؟ اور کیا مدرسے بند ہو گئے، مولوی سارے مر گئے، مدنی چینل سے تم دین سکھاؤ گے؟ تم ٹی وی سے دین سکھاؤ گے؟ چینل پلٹی کرو تو ننگی لڑکیاں آتی ہیں، معاشرے کی خرابی، تمام برائیاں، کوئی بھجن کیرتن کرتا ہے، کہیں گیتا رامائن پڑھی جاتی ہے، وہیں تم قرآن کریم کو لا کے کیا دکھانا چاہتے ہو؟ تم کیا ثابت کرنا چاہتے ہو؟ اس کانچ کے پلیٹ جو ہے تو تم اس پہ اور ریموٹ سسٹم میں تم اسلام کو قید کرنا چاہتے ہو۔ ہر جگہ مدرسہ ہے، ہر جگہ مسجد ہے، دارالعلوم ہے، دارالفتہ ہیں، مفتیان اکرام ہیں، پیر ہیں، اور جو ہے تو بزرگان دین ہیں، صاحب مزار ہیں، ہر کوئی ہے۔ اسلام پوری دنیا میں پھیل چکا ہے۔ اسلام کسی دعوت غیر اسلامی کا محتاج نہیں ہے، نہ الیاس مکار کا۔ الیاس مکار خود پہلے اسلام کے ڈھانچے میں جو ہے تو آ جائے، اور اس کو چاہیے کہ وہ اسلام کو سمجھے، اس کے بعد آئے۔ اس نے تو غازی ممتاز قادری صاحب کو کے بارے میں کہہ ڈالا کوئی گستاخ رسول ہو تو اس کو سزا نہیں دے سکتے، اور اس نے پاکستان کو تو اسلامی حکومت ثابت کی۔ میں اس بےہودے کو اس بات پہ کہتا ہوں کہ مجھ سے مناظرہ کر لے تو پاکستان میں اسلامی حکومت ثابت کر دے۔ اسلامی حکومت ہوتا تو ویسیاؤں کو جسم فروشی کرنے کے لیے لائسنس ملتا، دارو شراب کے اڈے چلتے وہاں پہ، زنا خوریوں کے جو تو بازار گرم ہوتے۔ اگر یہ اسلامی حکومت ہوتی تو عورتوں کو یوں ننگی روڈوں پہ ناچنے کا حکم ہوتا۔ اگر اسلامی حکومت ہوتی تو بڑے بڑے آفیسروں میں کے ساتھ جو ہے تو بڑی بڑی آفیسوں میں مرد اور عورتوں کو ایک ساتھ کام کرنے کی اجازت ہوتی۔ یہ ہے وہاں پہ جو ہے تو یہ اسلامی حکومت ہے۔ پاکستان میں ہرگز اسلامی حکومت ہے ہی نہیں، بالکل نہیں ہے، بالکل متحدہ طور پہ کر رہا ہوں۔ جس بزرگ کے پاس جاؤ، آپ جس عالم کے پاس چلے جاؤ اور جا کے میرا یہ بیان سنا دو اور کہہ دو شاہ صاحب نے یہ بات کہی ہے، اور میں کہہ رہا ہوں پاکستان میں اسلامی حکومت ہے ہی نہیں۔ ابھی تو وہاں کے حکمراں بیچ میں سیاہ تھے، کہیں کوئی ہوتا ہے، کہیں کوئی ہوتا ہے۔ اسلامی حکومت ہوتی تو غازی صاحب کو شہید کرتے؟ اسلامی حکومت کی بڑی بڑی ڈھنڈورے پیٹنے والوں، اسلامی حکومت ہوتی تو تم اتنے غلط کام نہ کرتے جو تمہارے یہاں اندر ہو رہا ہے۔ اسلامی حکومت آج کے وقت میں پوری دنیا میں کسی ملک میں نہیں ہے، کسی ملک میں نہیں ہے۔ یہ میرا وعدہ ہے کہ اسلامی حکومت اپنے شرائط کے ساتھ، اپنے تمام حقوق کے ساتھ کسی ملک میں قائم نہیں ہے جہاں اسلامی طریقہ ہو، حکومت اسلام کا کام کرتی ہو۔ لہذا یہ مکاری بند کرو۔ اور پاکستان کی بات کرتے ہو، وہاں تمہارے عامر لیاقت صاحب بھی تو پھر اس کو بھی صحیح کہو نا، وہ بھی تو چلاتا ہے، وہ اپنے آپ کو اسلام کا جو ہے تو اسکالر کہتا ہے، اسلامی اسکالر، اہل سنت کا اسکالر۔ عورت اور مرد کو ایک ساتھ بٹھال کے جو ہے تو وہ پروگرام کرتا ہے۔ اس نے رمضان میں عورت مرد کو بٹھال کے ایک پروگرام کیا، نعتیہ مقابلہ، اس کو منع کیا گیا تو بےہودے نے یہ تک کہا کہ تم مجھے کیا منع کرتے ہو عورت مرد کو ایک ساتھ بٹھالنے کے لیے؟ جاؤ کعبے کا طواف بند کروا دو، معاذ اللہ معاذ اللہ، یہ مسلمان کی بولی ہے، کعبے کا طواف بند کرا دو۔ اس نے کہا روزہ تو صرف افطار تک ہوتا ہے، افطار کے بعد انٹرٹینمنٹ ہوتا ہے، معاذ اللہ، جس کا جو ہے تو رد مولانا احمد رضا قادری امجدی دارالعلوم امجدیہ پاکستان سے جو ہے تو انہوں نے اس کا رد کیا۔ یہ اسلامی اسکالر ہے، یہ بےہودہ تو سائیڈ میں اس کی ویڈیو لیک ہوئی ہے، کتنی گالیاں، کتنی گندی گندی باتیں کرتا ہے۔ وہاں پہ جو ہے تو بڑے، میں نام نہیں لینا چاہتا، میں نام نہیں لوں گا، بڑے بڑے میں نے علماؤں کو آپ کے جو ہے تو پاکستان کے دیکھا ہے، میں نے سید جادو کو دیکھا ہے، عورتیں سامنے بیٹھی ہوئی ہیں، یہاں تک کہ شریعت میں ہے کہ عورت جب کپڑا پہنے تو اس کی پیر کی پنڈلی نہ جھلکے، پیٹ نہ جھلکے۔ یہاں جب وہ لڑکیاں بیٹھتی ہیں سامنے تو ایک دم سج دج کے، پورا چہرہ کھول کے، لپسٹک لگا کے، اور سینے کا ابھار، پیٹ، پنڈلی، پیر کے پیجامے اتنے ٹائٹ یہ پہن کے بیٹھتی ہیں، اور وہ ملا جی، وہ ملا جو اپنے آپ کو بہت بڑا اسلام کا جو تو ٹھیکیدار کہتا ہے اہل سنت کا، وہ بےہودہ بھی بیٹھا ہوا ہوتا ہے وہیں پہ سامنے۔ دیکھنا ذرا، آنکھ بند ہے، اندھے ہو، اٹھاؤ یوٹیوب، اٹھاؤ نیٹ، تم تو بڑا استعمال کرتے ہو، دیکھو ذرا کس طریقے سے جو تو اسلام کے تقدس کو پامال کیا جا رہا ہے، کس طریقے کی بات، کس طریقے کے کارنامے کیے جا رہے ہیں۔ سب جائز کر دیں، یہ کرتے ہیں ہم بھی کر لیں۔ ہاں، عورتوں کو بٹھال کے بازو میں پروگرام کرنا، کیا یہ کوئی، اگر سن لو ایک بات اور یاد رکھنا، کوئی بھی علماء عالم اس بات کو جائز ثابت کر دے، قسم خدا کی تلوار لانا، گردن مار دینا۔ فقیر پاکستان بولو گے وہاں آئے گا، ہندوستان کے ہو ہندوستان آئے گا، جس ملک کے ہو وہاں آئے گا، آ کے گردن مار دینا، پر ثابت تو کرو۔ پیر کچھ بھی ہو سکتا ہے، بزرگ عالم سید صاحب کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن محرم نہیں ہو سکتے، محرم ہو ہی نہیں سکتا۔ جب محرم نہیں ہو تو سامنے کیوں بیٹھے ہو؟ کون ہے وہ؟ صرف بیٹی، بیوی، بہن اور ماں، یہ چیزیں ہیں محرم، ان کے علاوہ کون ہے؟ نہ وہ تمہاری بیٹی، نہ تمہاری بیوی، اور بیٹی بیوی بھی ہوتی تو ٹی وی پہ لا کے تھوڑی نہ بٹھالتے تم۔ جاؤ یہ بھی جائز کرو۔ پھر تمہارے یہاں حوریہ فاطمہ اور کون سی فاطمہ ٹی وی پہ آ کے نعتیں پڑھتی ہیں باقاعدہ سج دج کے، ان کے سامنے تو ماڈل بھی فیل ہیں، وہ بھی جائز ہے، وہ بھی تو اسلام کا کام کر رہی ہیں، نعتیں نبی پڑھ رہی ہیں، کون سا وہاں کے بھجن کیرتن کر رہی ہیں؟ اگر دعوت غیر اسلامی سچی تو سب صحیح ہے، دعوت غیر اسلامی صرف ایک فتنہ ہے،
صرف ایک فتنہ ہے، اور اس نے نہ جانے کتنے فتنوں کو طول دے دیا ہے۔ اگر اس کو صحیح کہا جائے تو پھر سب کے سب صحیح ہیں۔ لہٰذا ٹی وی ناجائز ہے، یہ دعوت غیر اسلامی کا ٹی وی کا جو عمل ہے یہ غلط عمل ہے، یہ عمل ان کا غلط ہے، اور صلاح کلی یہ لوگ اس پر ہیں کہ یہ رد وہابیت نہیں کرتے، منافقوں کا رد نہیں کرتے، جو فتنہ ہے جاہل پادری اس کا رد نہیں کرتے، یہ حق بات بولنے سے منہ چوری کرتے ہیں، منہ چھپاتے ہیں اپنا، ان کے ہاں ٹینٹیں ہوتی ہے، اور یہ دین کی باتیں بھی کم کرتے ہیں، زیادہ سے زیادہ یہ باتیں تو الیاس عطار کو کرتے ہیں، لہٰذا یہ دعوت عطاری ہے، یہ عطار کی دعوت دیتے ہیں، اسلام کی نہیں دیتے۔ ان کے ہاں جتنا دیکھو امیر صاحب یہ، جاہل صاحب یہ، پیر صاحب یہ، مکار صاحب یہ کیا ہے بھائی؟ تم اسلام کا کام کرنے آئے ہو، اور کوئی دعوت غیر اسلامی یا وہ وغیرہ نہیں ہے۔ آپ کو کام کرنا ہے تو اہل سنت والجماعت کا کام کرو، دعوت اسلامی کا کام کر کے کیا کرو گے؟ جنت ملے گی؟ جنت سے ایک اسٹاپ پہلے ٹکٹ کٹا لو گے۔ دعوت اسلامی جو تم نے نام رکھا ہے تو یہ اہل سنت والجماعت کے لیے تم نے تنظیم بنا کے رکھا ہے، اگر اہل سنت کے لیے بنایا ہے تو اہل سنت کے طریقے پر چلو تو تم اہل سنت کہلاؤ گے۔ یوں تو سبھی وہابی بھی اہل سنت کہتے ہیں، اہل حدیث بھی اہل سنت کہتے ہیں، سبھی اپنے آپ کو اہل سنت کہتے ہیں۔ کیا کریں؟ سب کو اہل سنت مان لیں آپ کے کہنے کے مطابق؟ نہیں مان سکتے، ہم ہرگز نہیں مان سکتے۔ شریعت ایک تلوار ہے، جو اس کے آڑے آئے گا وہ کٹے گا، چاہے عطار ہو یا کوئی اور ہو، کوئی سید صاحب ہو، غیر سید ہو، کوئی بریلی کا ہو، پاکستان کا ہو، ہندوستان کا ہو، دیوبند کا ہو، کوئی بھی ہو۔ شریعت ایک تلوار ہے، جب جس پہ پڑے گی وہ کٹے گا، لہٰذا شریعت افضل ہے، طبیعت نہیں۔ اور سید صاحب، کوئی بھی سید صاحب ہو، آپ سید صاحب کی تعظیم کریے، عزت کریے، محبت کریے، بہت محبت کریے، لیکن محبت اور عزت ان کے سیادت کی ہوگی، ان کے سیادت کی عزت کریے، ان کی عادتوں کی نہیں۔ سید صاحب کے اندر غلط عادتیں ہیں یا وہ کچھ غلط کام کرتے ہیں، معاذ اللہ معاذ اللہ، وہ داڑھی نہیں رکھتے، غلط کام کرتے ہیں، غلط جگہوں پہ اٹھتے بیٹھتے، تو اس کی تعظیم ہرگز نہیں ہوگی، ہرگز نہیں ہوگی۔ سید صاحب ٹی وی پہ آتے، ٹی وی حرام تھی، حرام ہے، حرام رہے گی۔ سید صاحب سید تھے، سید ہیں، سید رہیں گے۔ ہم ان کے سید ہونے کی عزت کریں گے، ان کے سید ہونے کی عزت کریں گے، یہ ان کا اپنا ذاتی عمل ہے، لیکن ان کے آنے سے ہم اس عمل پہ تھوڑی نہ قائم ہوں گے۔ لہٰذا سید کی سیادت کی عمل کرو، اس کے سید کے سیادت کی عزت کرو، اس کے عمل کی عادت کی عزت نہ کرو، اور اہل سنت والجماعت کے سچے مذہب پہ قائم و دائم رہو۔